الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون ویل یومئذ للمکذبین۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلے والوں کو جمع کر دیا ہے، بس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے مقابلے میں چلا لو۔ ویل ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ سامعین، آج ہماری سورہ المرسلات کی آیت مبارکہ نمبر 40 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے سورہ مرسلات کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کی وہ بیان کردہ آیات جو قیامت کے روز حساب و کتاب، جزا اور سزا کے حوالہ سے ہیں۔ آخری الفاظ ہمارے ویل یومئذ للمکذبین پر اختتام ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسی دن کو ایک اور نام سے یاد فرمایا اور فرمایا ھذا یوم الفصل۔ اب یوم قیامت کا ایک اور میزان کا ایک نام قرآن نے اور دیا، یوم الفصل، یعنی یہ فیصلے کا دن ہے۔ اب یہ اے لوگوں، جب تم میری بارگاہ میں آ گئے ہو یہاں پر، اب یہ والا دن تمہارے درمیان مستقل طور پر فیصلہ کر دینے والا دن ہے۔ یوم الفصل ہے، جمعناکم والاولین، فرمایا ہم پہلوں کو بھی اور تمہیں بھی آج سب کو پہلے بعد میں آنے والے سارے بارگاہ خدا میں حاضر ہیں اور ہم نے سب کو جمع کر دیا۔ یعنی یہ یوم حشر کہلائے گا، فیصلے کا دن جو ہے، جس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم سب کو، تمام کو جمع فرما دیں گے، اکٹھا فرما دیں گے، تمام از اول آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تک تمام انسان اور جنات جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں جمع کر دیے جائیں گے۔ اب یہ لمحہ انتہائی مشکل ترین لمحہ ہے اور اتنے سخت الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنی ماں سے، باپ سے، بیٹا، اور بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فرمایا یہ وہ یوم حشر ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا معاملہ بنتا ہے، میرا کیا معاملہ ہے، میرا کیا بنے گا۔ اب یہ وہ یوم الفصل ہے جب سب کو ہمیں جمع کر دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ۔ اب اللہ فرمائے گا کہ اے لوگو، تم دنیا میں تو بڑی چالیں چلتے تھے، بڑے تم مکر و فریب کرتے تھے اور لوگوں کو مکر و فریب دے کر تم بڑے اپنے آپ کو تیز اور سمجھدار سمجھتے تھے۔ آج اگر تم کوئی چال چلا سکتے ہو تو میرے ساتھ چال کوئی چلو۔ اب یہ لمحہ جو ہے نا، یہ سوچنے والا ہے۔ یہ تو بات طے ہے کہ اللہ کو کوئی چال نہیں چلا سکتا، یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی پتا ہے کہ اللہ کی چال، اللہ کے ساتھ چال نہیں چلی جا سکتی۔ قرآن اس سے پہلے گزر آیا ہے، وہاں میں نے وضاحت کی تھی، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے مکر کرنا چاہا اللہ کے ساتھ، اللہ نے پھر ان کا ایسا مکر کا جواب دیا کہ پچھتاتے رہ گئے۔ اللہ کے ساتھ تو چال نہیں چلی جا سکتی، اللہ کے ساتھ تو مکر و فریب نہیں کیے جا سکتے، وہ تو اللہ ہے۔ دنیا والوں کو مکر و فریب دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ اب بطور چیلنج کے، بطور سزا کے اور بطور احساس ندامت اور شرمندگی کے اللہ ان لوگوں سے کہے گا جو چالیں چلتے تھے، جو فراڈ بازیاں کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ،
اب کرو فراڈ، اب کرو کوئی چال۔ آج اگر تم کوئی داؤ لگا سکتے ہو تو لگاؤ میری بارگاہ میں دیکھوں تم کتنے چالاک باز ہو اور کتنے تم داؤ باز ہو۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم نے وہاں جو لوگوں کے ساتھ داؤ لگایا تھا وہ ایسے ہی ختم ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ایک ایک تمہارے ظلم کو جو تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا میں نے جمع کر رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن میں، احادیث میں، علماء واعظ میں، مبلغین اپنی تبلیغ میں یہ بات ہمیشہ کرتے ہیں، اور آپ سنتے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حقوق اللہ کو معاف کر دے گا، وہ اس کے اپنے حقوق ہیں، لیکن بندوں کے جو حقوق غصب کیے ہوں گے وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرمائے گا میں اپنے تو معاف کر دیتا ہوں، کر دوں، اس کی مرضی ہے، لیکن جو تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا ہے وہ تو میں کبھی معاف نہیں کروں جب تک وہ بندہ نہ آ جائے اور وہ تجھے معاف نہ کر دے۔ پھر اللہ اس کا ایک مظاہرہ بھی وہاں فرمائے گا، کیسے؟ اس مظلوم کو بلایا جائے گا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو بلایا جائے گا، جس انسان کا حق چھینا گیا اس کو بلایا جائے گا۔ بارگاہ خدا میں دونوں کھڑے ہوں گے، غاصب بھی اور مغصوب بھی، ظالم بھی مظلوم بھی۔ اللہ پوچھے گا مظلوم سے، ہاں بتا اس نے تیرے ساتھ ظلم کیا، جی میرے مالک، اب کیا چاہتا ہے؟ اس کو معاف کرتا ہے؟ بولا نہیں، ایسے معاف نہیں کروں گا، میں اپنے ظلم کا بدلہ چاہتا ہوں۔ کیا بدلہ لینا ہے اب اس سے؟ بولا اس کے جتنی نیکیاں ہیں، کوئی تھوڑی بہت جو بھی ہیں، وہ ساری مجھے دے دے، میرے سارے گناہ مولا اس کے کھاتے میں ڈال دے، میں وہ معاف کر دیتا۔ اللہ فرمائے گا ہاں ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہوگا، اس کی ساری جو کچھ نیکیاں تھوڑی بہت تھیں یا جو ہیں وہ ساری مظلوم کے، اور مظلوم کی جو گناہ اور برائیاں وہ ساری اس کے کھاتے میں ڈال کے اب اس کے دامن میں کچھ نہیں بچے گا سوائے گناہوں کے۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے سوال کیا، فرمایا تم بتاؤ میری امت کا سب سے غریب اور مفلس کون ہے؟ آپ نے خود سوال فرمایا اپنے صحابہ سے، بتاؤ میری امت کا سب سے غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب وہ ہوگا جس کی قیامت والے دن ساری نیکیاں کسی برائی کے بدلے میں اس مظلوم کے پاس چلی جائیں گی اور سارے گناہ اس کے کھاتے میں رہ جائیں گے۔ میری امت کا سب سے غریب وہ ہے جس کے پاس کوئی ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ دنیا کے گھاٹے پورے ہو جاتے ہیں، دنیا کے نقصانات پورے ہو جاتے ہیں اور ان کا مداوع ہو جاتا ہے، لیکن جو اس دن نیکیوں والا گھاٹا ہوگا وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ آیت فرمائی فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اگر تم کوئی اب چال چل سکتے ہو میرے مقابلے میں تو چال چلاؤ۔ یہ چیلنج دیا ہے اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلوایا ہے۔ حالانکہ یہ بات تو وہاں پہ ہونی تھی، پہلے یہاں کیوں بتائی گئی؟ اس لیے بتائی گئی کہ اپنے آپ کو دنیا میں ان کاموں سے باز رکھو، اپنے آپ کو اس سے روک لو۔ آگے پھر وہی الفاظ دہرائے گئے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ویل ہوگی۔ اب یہ آیت آپ دیکھ لیں کیسے بار بار دہرا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیسے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے ایک ہی آیت، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بار بار دہرا رہا ہے اللہ تعالیٰ، بار بار ریوائز اس لیے کر رہا ہے کہ اے لوگو اب وقت ہے، آج توبہ کر لو، آج معافی طلب کر لو بارگاہ سے، آج وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس دن جو ہی انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ساتھ ہی پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جیتے جی انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو بارگاہ خدا میں، اور توبہ کہ اللہ یہ اچھا دوسری یہ بھی بات میں عرض کروں، گناہوں سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، توبہ اٹ سیلف ایک بڑی عبادت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، استغفر اللہ پڑھنا
اللہ سے معافی مانگنا ہر لمحہ نیک کے لیے بھی یہ خود ایک عبادت ہے. اللہ سے ہر لمحہ معافی مانگتے رہنا یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور پوچھا گیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے فرمایا کثرت سے پڑھا کرو استغفر اللہ، کثرت سے پڑھا کرو. فرمایا اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. فرمایا وہ مالک ہے، جب ایک ہی جملہ اس سے دہرایا جاتا ہے وہ معاف کر ہی دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ خود ایک عبادت ہے. اللہ سے معافی طلب کرنا یہ خود ایک عبادت ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اس کو زبان تک نہیں رکھنا. ظاہر ہے زبان سے پھر اس کا وہ فائدہ نہیں ہے نا. اس لفظ کو ہم نے دل تک اتارنا ہے. جب یہ لفظ دل تک اتر جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ایسا کرم فرمائے گا جو زبان پہ جاری ہوگا. جب قبر سے اٹھائے جائیں گے حشر کے لیے جمع کریں گے تو جو کہ دنیا میں یہ عادت تھی تو فوراً وہاں بھی زبان پر استغفر اللہ ہی جاری ہو جائے گا. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وعلینا الا البلاغ المبین.